مطابق کوئی عام آدمی آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تاوی ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آدمی اپنے خصوصی مہماناں دا اہتمام بھی کردا ہے اور انہاں دا عزت و احترام اور قدر بھی کردا ہے اور انہاں دی آمد دا منتظر بھی ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے خصوصی محبوب مہمان اگر جدا ہوون لگن تاں میزبان آتا ہے یار پھر کدو چکر لگ سی تیرا، کدی نہ کدی یار آگے کر ملاقات ہو گئی کرے۔ مگر جس بندے نو مہمان دی عزت تے احترام و قدر دا بھی نہیں پتا، اس تو یقینی بات ہے کہ اگر اس نو پتہ لگ بھی گیا کہ مہمان میرے بوئے تے آندہ پہ آئے تو پہلے بالا نو سکھا دے سی کہ کوئی پوچھے تو انہوں کہے ابو گھر کوئی نہیں۔ اللہ دا مہمان جس گھر وچ آتا ہے وہ تیرا خرچہ کراون نہیں آندا بلکہ تیرے خرچے پورے کرن واسطے آتا ہے۔ اللہ دا مہمان رمضان المبارک مسلمان آدمی نو دوواں جہاناں دیاں رحمتاں اور برکتاں دیون واسطے آندا ہے، او دا خرچہ کراون نہیں آندا۔ گزشتہ غالباً جمعے دے اندر میں دسے آئی کہ مسلمان آدمی اگر ایک کھجور دے دانے نال بھی کسے مسلمان دی افطاری کرا دیتا ہے تو اس افطاری کراون دا بھی اتنا درجہ ہوتا ہے اللہ دے دربار دے اندر کہ مال و دولت دے اندر بھی اللہ برکات دا نزول فرما دیندہ ہے، اور بلکہ اتھو تک اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ مخلص ہو کے رضائے الہیہ نو ملحوظ خاطر رکھ کے اگر کسے مسلمان دی افطاری کرائی جائے اللہ کریم او دے پچھلے صغیرہ سب دے سب گناہ معاف فرما دینا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مہمان نرا مسلمان آدمی واسطے رحمتاں اور برکتاں دا سامان لے کے آیا ہے، تے انہاں رحمتہ اور برکتہ دا احساس اسے آدمی نو ہو رہا ہے جس دا اس مہمان نال تعلق مضبوط رہا ہو رہا ہے۔ سب تو وڈا قربت والا رشتہ جڑا ہوتا ہے وہ میاں بیوی والا ہوتا ہے۔ بیوی میاں دے مزاج نو جان دی ہے، میاں اپنی زوجہ اہلیہ دا مزاج اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اس نے مزاج دیاں خوبیاں بھی جان دے ایک دوسرے دیاں اور تلخیاں بھی اچھی طرح جان دے ہیں۔ یہ سمجھو کہ مومن اور اللہ دے مہمان رمضان دا تعلق بھی اسی طرح ہے۔ مسلمان رب دے مہمان دے مزاج نو جاندا ہے، رب دا مہمان مسلمان دے مزاج نو جاندا ہے۔ جس آدمی نے اللہ دے اس مہمان دی عزت تے قدر اور اکرام و احترام نہیں کیتا، وہ اس وجہ تو نہیں کیتا کہ اس نو اللہ دے مہمان دی شناس نہیں ہے۔ رمضان المبارک تو نا آشنا ہو کے رانا آیا تاوی نہیں پتا، گیا تاوی نہیں پتا،
ایسی سوچ کسے کافر دی ہو سکتی ہے، سوڑے محمد دی امتی دی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ رمضان المبارک دا مہینہ، اس مہینے دا چن صرف سوڑے محمد دے دور نبوت وچ طلوع نہیں ہویا، اے مہینہ فرعون دے دور وچ بھی آندا رہا ہے، نمرود تے قارون دے دور وچ بھی آندا رہا ہے، ابو جہل دے دور دے اندر بھی آیا ہے، مگر اس مہینے دا آ کے تعارف کرایا ہے تو میرے سوڑے محمد دی سوڑی شریعت نے کرایا ہے۔ اگر میرا سوڑا محمد پاک رحمت نبوت دا سہرا اور تاج چھکا کے نہ آندا تو اے مہینہ تا اگے بھی آندا جاندا پیا ہے، اس دی عزت تے قدر دا کسے نو پتہ کوئی نہیں ہوڑا، اس دی آ کے عزت و عظمت دا تعارف کرایا ہے تو سوڑے محمد دی سیرت تے سنت نے کرایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے مزید ایسا تعارف کرایا کہ جس دے تعارف دے بعد پھر کسی اور تعارف دی ضرورت بھی نہیں رہی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سب تو بڑی عزت و عظمت اس مہمان دی یہ ہے کہ اسے مہمان دا انتخاب اللہ نے فرمایا کہ اسے دے اندر ہی میں اپنے محبوب محمد معصوم نو قرآن دا تحفہ نصیب فرماوڑا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر بتدریج اتردا رہا ہے نا، کٹھا تا اللہ نازل نہیں فرمایا سوڑے محمد پاک دے پاک دل تے، بتدریج آتا رہا ہے، موقع محل دے مطابق جبرائیل امین آیات لے کے آندا رہا ہے، مگر قرآن فرماتا ہے انزل فیہ القرآن، اس سے مہینے وچ قرآن نازل ہویا، تو اس مہینے تو اللہ سارا قرآن تو نہیں دیتا سوڑے محمد پاک نو۔ قرآن پاک دیاں دو قسم دیاں صورتیں مکی اور مدنی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مکی وہ صورت ہے کہ جدہ سوڑا محمد پاک مکے دے اندر رہائش پذیر ہن، اللہ اس وقت کا صورت نازل فرما دیتی، جدہ مدینہ عالیہ دے اندر ہن تو اتھے کا صورت نازل ہو گئی۔ مکے دے اندر محمد پاک 13 سال رہے، مدینہ عالیہ دے اندر محمد کریم 10 سال رہے، 10 اور 13 مکمل کتنی زندگی ہو گئی نبوی؟ 23 سالہ۔ ان ساری زندگی محمد معصوم دی 63 سالہ زندگی ہے۔ تو اللہ دے محبوب 23 سال دے اندر مکہ اور مدینہ دا سفر کیتا ہے تو تائیں صورتہ دے اندر تقسیم پیدا ہوئی ہے۔ تو 23 سال دے اندر 23 مرتبہ تو رمضان المبارک آیا نا، مگر اللہ کریم فرماندا ہے انزل فیہ القرآن، سمجھو یعنی اسے مہمان مہینے دے اندر اللہ نے لوح محفوظ تو قرآن نو تلے محمد دے دل تے نازل کرنے دا صرف فیصلہ فرمایا ہے۔ اجا تلے زمین تے قرآن نہیں آیا، صرف تلے نازل کرنے دا فیصلہ فرمایا ہے۔
تو اس فیصلے دی وجہ تو بھی اللہ نے سارے مہینے دا سردار رمضان نو بڑا چھوڑیا ہے. جدہ اس مہینے چ قرآن سارا اتر سی تو پھر دیکھو تائیں اللہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر ہے. میرا محمد تینوں لیلۃ القدر دی عزت تے قدر دا کیا پتا؟ میں تینوں دسینا کہ اس رات دی عزت تے عظمت کتنی بلند ہے. جس رات دے اندر تے محمد محبوب نو اسا نبوت اور رسالت دا سہرا پوایا ہے. اے سہرا پویا تا تینوں اسا تحفہ قرآن دیوان دا فیصلہ فرمایا ہے. تو جس رات دے اندر اسا قرآن دے نزول دا فیصلہ فرمایا ہے اس رات نو بھی اسا ساریاں راتاں دا سردار بڑا چھوڑیا ہے. لیلۃ القدر، قدر دا کیا معنی ہوتا ہے؟ عزت، عظمت، یہ ہی معنی ہوتا ہے نا. فلاں بندے نے فلاں بندے دی بے قدری کر دیتی ہے، اس دی قدر نہیں کی تھی. لیلۃ القدر، حالانکہ سارا رمضان ہی قدر تے احترام والا ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اس رات کی عزت تے عظمت اتنی بلند بیان فرمائی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ، لوگ آتے کہ میاں فلاں دی ولادت کعبے چوئی ہے، فلاں بندہ جیڑا 27 رمضان نو مر گیا لہذا بخشی گیا ہے. اچھا تواڈے 27 رمضان نو کوئی مر جاوے نو بخشی ویندے. جس رات نو جس نو اللہ نبوت اور رسالت دا سہرا پواونا انج سمجھو اس رات ہی تے پیغمبر دی ولادت ہوندی ہے. او رات زیادی عزت عظمت والی نہیں. جس رات دے اندر سوڑے محمد پاک دا تے ام سلمہ دا نکاح ہویا او بابرکت رات نہیں. جس رات دے اندر ملاقات محمد دی عائشہ صدیقہ نال ہوئی ہے وہ رات بابرکت نہیں. جس رات نو محمد نو معراج نصیب ہویا ہے وہ عروج والی رات نہیں. ساریاں راتاں نو اللہ نے ایک سائڈ تے رکھیا ہے. اللہ فرماتا ہے سب تو زیادہ 1000 مہینے دیاں راتاں بھی رل کے آ جاویں مگر اس رات دی شان نال کوئی رات نہیں مل سکتی جس رات نو میں رب نے محمد نو تحفہ قرآن نصیب فرما دیتا ہے. سب تو زیادہ عزت تے عظمت والی وہ رات ہے جیڑی رات رمضان مہمان دا حصہ بنی ہے اور اس رات نو اللہ نے سوڑے محمد نو قرآن دا تحفہ نصیب فرمایا. اتھے اے فرمایا، دوسری جگہ تے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. میرا سوڑا محمد پاک اور رات بھی عزت تے قدر آلی ہے اور وہ رات مبارک ہے. سمجھو ایک ہوندہ لفظ بارک، ایک ہوندہ مبارک. بارک دا معنی ہوندہ ہے اللہ تیرے مال وچ برکت پائے. بندہ کوئی چیز کسی نو دیندا تو اگلا بندہ کیا کہ بارک اللہ، کیا کہ اللہ بھائی تیرے مال و دولت کیا پیدا فرمائے، برکت پائے. یہ لفظ ہوندہ بارک. ایک ہوندہ مبارک. مبارک دا معنی ہوندہ ہے کہ یہ او چیز ہے جس سے اللہ برکت پائی ہوئی ہے، اس سے برکت پائی ہوئی ہے. جس چیز برکت پوی ہوئی ہوئے او دنیا دی میں کوئی چیز وکھاؤ جن اتنے تو یقین ہوئے کہ صحیح خدا دی برکت ڈٹھی پئی ہے. کسی چیز تے ہاتھ رکھ سکتے ہو؟ اس چیز دا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نہیں پتہ ہے نا جو کیڑی چیز ہے جو میں برکت پائی ہے تے کیڑی چیز ہے جو میں اللہ نے لعنت پائی ہے. اس چیز دا علم کون رکھتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، اللہ ہی رکھتا ہے. مبارک لفظ آکھن دا حق صرف اللہ نو ہے. تا اللہ فرماتا انزلناہ فی لیلۃ
مبارکہ، مبارک دا لفظ اللہ بول سکتا ہے، بندہ نہیں بول سکتا، کیونکہ برکت پاون دا فیصلہ کرنا اللہ کون ہے؟ اس واسطے اے جڑا ساتھ ہے نا عید بولو، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ انج بندے نو آکھنا چاہیے ہے اللہ بھائی تینو ایو جیاں بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ بھائی تیری اس خوشی دے اندر برکت دا نزول فرمائے، اللہ بھائی تیرے مال و دولت دے اندر برکات دا نزول فرمائے۔ بندہ دعا کر سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ اگر کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ بولو۔ اس وقت لفظ مبارک کسے نو آکھڑا اے بندے دے اختیار ہے، اللہ ہی آکھ سکتا ہے کہ میرا سونا پیغمبر لیلت مبارکہ، اسا مبارک رات بڑھائی ہے تو او رات ہے جس رات نو تیری تے قرآن دی ملاقات ہو گئی ہے۔ سمجھ آئی نے؟ باتون کسے نو آکسو عید مبارک، یہ بندہ غلط جملہ بولتا ہے، بندہ اپنی محنت ضائع کرتا ہے۔ ثواب اس چیز ہے جڑی چیز محمد دی مہر نبوت لگی ہوئی ہوئے، ثواب اس چیز ہے جڑا کم میرے محمد دی سنت دے سیرت ہوئے۔ اے بدعات تے رسومات دے الفاظ چھوڑو، بلکہ اس دے اندر سب تو زیادہ سونا جملہ اے ہے، اس تو وڈا سونا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوے مسلمان نو دعا دے رہے ہوئے وہ اللہ تیری زندگی اچ برکت پائے، اللہ تیرے مال و اولاد اچ برکت پائے، اللہ تیری خوشی اچ برکت پائے۔ اے جملہ سونا ہے کہ نہیں ہے؟ اے الٹا مسلمان نو ایک دعائیا تحفہ دیتا جاندہ ہے، تسا او جملہ بول دے ہو جڑا محمد دی شریعت دے خلاف ہے، رب دے فیصلے دے خلاف ہے، بہتر او ہوندہ ہے ایسا جملہ بولو ہو سکتا ہے رب دے دربار دے اندر قبولیت دی کھڑی ہوئے تے اللہ تیری دعا قبول کر کے مسلمان دی زندگی دے اندر برکت دا نزول فرما چھوڑے۔ مبارک دا لفظ کون بول سکتا ہے؟ اللہ بول سکتا ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ پاک نے یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور ایک خصوصاً یہ تحفہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غروب آفتاب ہو جائے، افطاری دا وقت ہو جائے، فوراً مسلمان روزہ افطار کرے، اس سے تاخیر دیر نہ کرے، یعنی غروب آفتاب ہون دے بعد پھر انتظار نہ کرے، پھر روزہ افطار کرے۔ مگر دیکھو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں یہودی جڑے وہ تاخیر کر کے روزہ افطار کر دیں، دیر کر کے یہودی روزہ کیا کر دیں؟ بولو تو صحیح۔ اللہ دے رسول نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں دی مخالفت کرو، تسا جو ہی غروب آفتاب ہوئے فوراً تسا روزہ افطار کرو۔ اور اس دیا پھر اللہ دے محبوب محمد معصوم نے بڑے فضائل و مناقب بیان فرمائے مسلمانہ واسطے۔ میں جڑی گل سمجھاونا چاہنا، دیکھ لو پوری دنیا اسلام نو چھوڑو، کبیر والے دے وچ غروب آفتاب دے بعد متفقہ طور تے ہکے ٹائم تے کدی مسجد اذان آئی ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ کوئی 2 منٹ بعد ہی کرے سی، کوئی 3 منٹ بعد ہی کرے سی۔ اللہ دیا رحمت
دیاں کیسیاں سازشاں کی دیا جا دیا، ورنہ بریلویاں واسطے بھی روزے تک کوئی اختلاف نہیں، روزے کوئی اختلاف نہیں، غیر مقلد کوئی اختلاف نہیں، مگر افطاری دے وقت دے اندر اختلاف پیدا ہو ویندا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نو اپنے 13 یا 14 یا 15 گھنٹے منہ بند کر کے رکھن دی عزت تے عظمت تو محروم کیتا جاتا ہے۔ انہاں نو یہودیاں نال ملایا جائے تاکہ انہاں دی محنت کیتی کرتی تباہ و برباد ہو جائے۔ مسلمان نو اذان یا سائرن در نہیں ویکھنا چاہیے، او ویکھے غروب آفتاب جو ہی ہوندہ چھوڑے کسے ملہ دی اذان نو فوراً روزہ افطار کرے تاکہ اللہ دی رحمت برکتہ ساریاں سمیٹ نہ ہوئے۔ مگر ان چیزاں دی سانو کدی پرواہ، اگے چڑھنا ہویا عید دا تے سارے بندے منتظر ہوندیاں، اکھی لگیاں کھلوتی ہوندیاں، ہور تے سارے دی نظریں کتھے ہوندیاں ٹی وی تے، سچ آکھن جھوٹ آکھن اسا تے پھر حال ہے گھتڑی ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ دے آئے مہمان دی اور بھی وقت ہے، بھلے ہویا بندہ جو شامی وال آوے نا انہوں بھلا نہیں اکیتا، اجے بھی ٹائم ہی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، یہ آخری دن کھلوتے نہیں مہمان دے تیاریاں کھلا ہے، ایک گھڑی بتی کھلوتا ہے واپس ویدہ پیا وقت ہی ہے دے پیرہ تے ٹھائے وقت اس نو منا لائے، اور بھی وقت ہی اگر منا لی ہوئی تو بھی یہ رمضان تینوں مغفرت دا تحفہ ضرور نصیب فرما چھوڑے سے۔ اللہ دے مہمان دی عزت تے قدر کرو، اور اس دی عزت تے قدر نو آ کے متعارف کرایا ہے تو اللہ دے قرآن نے کرایا ہے۔ اسے واسطے دیکھ لو دن نو توڑا میرا تعلق سیام نال راندہ ہے، رات دا تعلق محمد رے قیام نال فرمایا ہے، دن نو تیرا تعلق عبادت گزرے، کوئی تیرے کول کوئی پوچھے سنا کے حال ہی کوئی شکایت کسی دی کرن لگدا ہے، غیبت کرن لگدا ہے، روزے دارہ دا انی سائمن میں روزے دارہ ہاں، جران والا بندہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ شکایت کر سکتا ہے، نہ غیبت کر سکتا ہے، نہ کسی تے بدگمانی کر سکتا ہے، نہ کسی نو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دن نو مسلمان میں رب دے سیام دی عبادت جو ہوتا ہے، رات ساری میں رب دے قرآن دے قیام علی عبادت جو گزار چھوڑے دا ہے۔ میں نے کیا کہ 8 پڑھ لیو تاوی کتنی پڑھ لیو تے 8 دے کرے سن جائیں دی سوا والظالین دے سمجھ نہ آوے، دانے انج کھلو کے حافظ بھندے کہ کوئی پتہ نہیں لگتا جو حافظ کے آکھے تو پچھو مقتدی کے کھلے کرے تھے، تے جے معمول دے خلاف 10-15 منٹ 5-7 منٹ تراویہ دے ٹائم جو زیادہ واد لگ جاویں، ایک دو ادھر ویدن بھئی آج خیر تا ہے بھئی آج استاد انہوں کے شپی وائی ہوئی آئے، انجھے نہیں مشورہ کر دے، پھر آدھن یار اس واری تینو ساڑھ لے ہے آئندہ اس حافظ نو نہ سڑے ہے۔ جدہ مسلمان اگے عزت چور تا ہائی، مال چور تا ہائی، زبان چور بھی ہائی، تے جدہ رب دی عبادت تا چور بڑھ جائے اس وقت خدا دی لعنتی آمنی اور کچھ نہیں مل سکتا۔ تے یہ کوئی ہمیشہ دیاں تا ہے نہیں، سال جے ایک واری مہمان آیا ہے تے تو اس سے دی بھی عزت تے قدر نہیں کر سکے، تیرے حاجی بڑے تے ہی لعنت، تیرے نمازی سجے تے بھی لعنت، تیرے دیوبندی تے بریلوی سڑائے تے کروڑ لانتا ہے۔ مسلمان وہ بندہ ہے جس نے سارا سال بدکاری کیتی ہے، مگر اس مہمان دی عزت تے احترام تے قدر کرنے دی خاطر سوٹیاں سٹ کے مہمان دے قدم جھائے پہ ہے۔ خدا دی قسم ہے ایو جائے مسلمان دی زندگی تے رب دے فرشتے رش کلے کرے دے ہوتے ہیں۔
مہمان دی عزت تے قدر کرو، اور چھک انہاں نو لگدی پئی ہونی ہے جنہاں دے دل دے اندر اس مہمان دی محبت ہونی ہے۔ میں پہلے سمجھایا ہے الوداع اتھا ہی ہوندا ہے جتھے مابین تعلق تے محبت مضبوط ہوئے، جتھے تعلق نہیں ہے وہ آوے تک ہے جے نہ آوے تو کیا ہے، وہ ملے تک ہے جے نہ ملے تو کیا ہے۔ وچھوڑا تے جدائی اتھا ہی پیدا ہوتی ہے جتھے یار نکھرن دا ٹائم آ جائے، اس وقت یار دے دل نو چھک لگ دی ہے کہ یار اے ویندہ پہ پتہ رہی پھر ملاقات ہو سی نہ ہو سی۔ جتھے ایج دی جدائی پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے صرف اتنی احساس تے تڑپ بھی دل دے اندر اگر پیدا ہو جائے، وہ میں نو رب ہوور دی قسمیں تیرے 70 سالہ گناہی میں اللہ معاف فرما چھوڑے سا۔ اتنی تڑپ تب دل وچ پیدا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے اگے توبہ کردا ہے، معافی منگدا ہے تے رو کے منگدا ہے، او دی اکھ چوں ہنجو ڈھاندیاں، آنسو اجا تلے نہیں ڈھاندا تے اللہ انہوں معاف پہلے فرما دیندا ہے۔ ایک صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ ہر بندے دا دل برابر تو نہیں ہوندا، کئی سخت مزاج بھی ہوندے، کئی رقیق القلب لوگ ہوندے، کئی لوگوں نو سوکھا روون نہیں آندا، تے کئی تا بہ کے انہاں تا پتہ نہیں سپیشل کو تعلیم ہی روون دی دیتی ہوئی، جی میں طارق جہیل بہ کے روندا ہی نہیں، انج بہ کے روسی معلوم ہوندا دا پورا خاندان ڈب گیا، مر گیا۔ تے کئیاں دے دل بڑے سخت ہوندے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صرف روون والا منہ بنا چھوڑے تاوی اللہ معاف فرما چھوڑے گا۔ وہ منہ ایک باری ڈنگا تے کر خدا دے دربار ہے، کہ کولو منگڑا تے پنڑا ہوئی تا واچھا تیریاں جڑیاں ہیں ڈنگیاں ہوئی ودیاں ہوتی ہیں، تے جے اللہ کولو منگڑا ہوئی تا یار منہ ہی ڈیپھی اڈا کے نہیں کر سکتا، تو منہ صرف ڈنگا چکر۔ اللہ فرماتا جتنے گناہ کیتے ہیں نہیں سارے آتے میں اللہ میرا فرما چھوڑے سا۔ اللہ شاء اللہ سے سارے مسلمانہ دے گناہ معاف فرمائے، دلو ڈڈو آمین آکھو بھئی انجھے ایک واری ہاں نو پتہ لگے جو میں آمین آکھی ہے۔ اللہ سا سارے دی مغفرت فرمائے، تے جی میں کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ شاء اللہ سا سارے نو رلا کے کٹھے جنت بغیر حساب دے داخلہ نصیب فرمائے۔ بھائیو کلیم اللہ یا طارق جہیل یا دوسرا تیسرا جڑا ہے کوئی مغفرت دا نام نہیں ہے، مولویت پیر مرشد ایک مغفرت بخشش دا نام نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نے مغفرت تا ٹور کے توڑے میرے بوئے تک بھوئے چھوڑی ہے۔ یہ رمضان دا مہینہ ہے، اس نو منا لو، تے جتھے جدائی آ جائے اس وقت بندے دے بے ساختہ آنسو ضرور آ جاتے، آندے کہ نہیں آندے؟ جتھے پیارے پہ نکھڑ دے ہوئے بندے نو رومن آندا کہ نہیں آندا؟ یا دین رخصت کرے نے آئے، دین جدا الوداع گھرو کرے نے آئے، رخصت کرے نے آئے، بے ساختہ آنسو آندے کہ نہیں آندے؟ اے اللہ دا مہمان اس تیری میری دین آلوی مارا ہے، دین تکا شاہ دے کے گھرو ٹولے نے آئے، اے تا تیرے گھر دے سارے خرچے پورے کرنے واسطے آیا ہے، یہ تو تیرے گھاٹے پورا کرنے واسطے آیا ہے، تے اجے بھی اس دی کوئی عزت نہ کرے تو یقیناً اس تو وڈا بدبخت خدا دی مخلوق جو اور کوئی نہیں ہے۔ اسے واسطے اللہ کریم نے بار بار مسلمانوں نے اس بات دی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جتھے بندے نو میں اللہ دا اے مہمان مل جاوے، جتھے بندے نو اے مہمان ملیا ہے اتھائی میرے اس مہمان دی عزت قدر کرنا شروع کر دے۔
جی کوئی ساڑا قریبی مہمان کدے رستے چ مل ویندا ہے، گھر اساں نہیں پہنچ سکتے تو چاہ پانی وہ رستے چ پوچھنا شروع کر دینے ہیں ہے تے مہمان آکھے مینوں وڈی پیاس لگی ہے، پانی یار کدیں پیوائیں آ، وہ آکھیا گھر اپڑ کے پیساں ہے، اس آکھنا یار بھاویں میں ماری گیوں تو گھر تو پہلے مینوں گھوٹ پانی دا نہیں پیوائیدا، اس عزت کیتی ہو دی ہے، جتھے ملیس اتھائی ہو دی عزت تے قدر کرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماندہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جتھے تینوں میرا اے رمضان والا مہینہ ملے ہے اتھے ہی میرے اس مہمان دی عزت قدر کرنا شروع کر دے۔ اے دی عزت قدر کیویں کرنی ہے، فلیصم، روزے رکھنے شروع کر دے۔ اے نہ سوچ کہ یار میں گھر اپڑ سا تے تاں شروع کرے سا، اتھے تے یار میں مسافر تے پردیس دے اندر جو اللہ فرماندہ ہے نہیں نہیں، جتھے کدائی میرا مہمان تینوں مل جائے اتھوں میرے مہمان دی عزت قدر کرنا شروع کر دے۔ جویں جویں او دی عزت احترام کرنا شروع کریں دا ویسے انجے میں اللہ تیری زندگی تے مال و دولت دے اندر برکات دا نزول شروع کر دینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے مہمان دی عزت قدر ہے، دے نو روزہ رکھیا کر تے رات نو میرے قرآن نال گزار چھوڑی کر۔ ایک مسئلہ اتھائی تو انہوں سمجھائی جاواں، اللہ فرماندہ ہے فمن شاہدہ، جتھے کدائی میرا اے مہمان تو انہوں مل جاوے، اے ملدہ جیندے انہوں اے مویانوں ملدہ ہے اتھائی اپنی کوئی تھوڑی جی امانت دیانت نال آج مسئلہ تو سہی دسو چا۔ اللہ فرماندہ شاہد جیڑا موجود ہوئے تے میرا مہمان آ جاوے او دی عزت قدر کرنا شروع کر دیو۔ جیڑے بندے آ دن مردے سڑدے بھی ان تے ویدھے بھی ان تے کھاندے تے پیندے بھی ان سارا کچھ جڑ دے پہل تے والو اتو ولد مہمان آ گیا ہے والموئے نہ سہری کھاندے نہ افطاری کریں دن وات 10 کافر کون پہ بن دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جی موئے سڑدے پہن ویدھے پہن جمعرات نو پھیرا بھی مار وہی دینے تے مہمان اتو آیا کھلوتا ہوئے تے ساڑا مردہ پیو دادا نانا لکڑ دادا یہ روزہ نہ رکھے تو کراڑ ہو کے گئے کہ نہ گئے ہے ہونے ہی نہیں کریں دے۔ سمجھ نہیں آئی؟ معلوم ہوندہ ہے موئے سڑدے بولو ویدھے شیدھے کوئی نہیں۔ اے عقیدہ کرارہ دا ہے مسلمانہ دا اے ہے کہ رمضان دی عزت ہو کردہ ہے جیڑا زندہ موجود ہوئے۔ لہذا اللہ فرماندہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمو، جتھے کوئی کدائی موجود ہے تا اتھائی ول میرے مہمان دی عزت قدر کرنا شروع کر دے۔ آج رمضان دا آخری جمعہ تھوڑا جیا 5 منٹ لیٹ کریے کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماندہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمو، اللہ فرماندہ ہے جتھے میرا مہمان توانوں مل جائے اتھائی میرے مہمان دی عزت قدر کرنا شروع کر دیو۔ اللہ کیویں کرائیں روزت رکھی کھلوتے ہیں ہوڑ اسائے دی عزت احترام کیا کرنی ہے، نہ میرے کولوں سحری دا کھانا دا پیسہ ٹکائے نہ افطاری کرن دا کوئی میرے کولوں مال و دولت ہے۔ اللہ فرماندہ ہے بس پانی دا گھٹ چپیوا سکتے محبت نال چک پانی دا گھٹ چپیوا تے پانی دا گھٹ بھر کے افطار تو چکر لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تیرے سارے پچھلے گناہ میں معاف کر دے۔ اللہ دا مہمان جو آیا ہے سب تو وڈا تحفہ کیڑا لے کے آیا ہے انزل فیہ القرآن
اللہ دا قرآن آیا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، دن قیامت دے مسلمان دے حق دے اندر سجے پاسے قرآن کھلوتا ہونا ہے، کھبے پاسے محمد خیر الانام کھلوتا ہونا ہے، ادوے مومن مسلمان کبیر والے دا مومن کھلوتا ہونا ہے۔ اد جداں اللہ دی عدالت چ حاضر ہونا ہے، اد ول رمضان گواہیاں پہ دیندا ہونا ہے، اللہ میں گواہ اس بندے نے روزے نال گزارے ہے، ادو اللہ دا قرآن بھی کھلوتا ہونا ہے۔ اللہ دے قرآن نے آکھنا اللہ میں گواہی پہ دینا جو اس نے میرے نال وفا کیتی ہے، میرے نال محبت کیتی ہے، ساری ساری رات قیام قرآن دے اندر کھلوتا رہ ویندا، میں رب دے قرآن نو پڑھدا رہ ویندا، میرے قرآن نال محبت جے رکھی ہے تو دل قیامت دے یہ دوئے مہمان تیرے حق سفارشاں کھلے کرے دے اوڑے۔ ہن اپنے ایمان نال دس کئیاں دے سفارشی سید محمد شاہ لے گئے کھلوتے ہونے، کئیاں دے سفارشی کاملی سرکار گئے کھلوتے ہونے، کئیاں دے سفارشی دڑکی شاہ گئے کھلوتا ہونا ہے۔ میرے مائی باپ قربان ہو جاویں اس مومن موعد مسلمان تو جدی سفارش واسطے محمد تے قرآن تے رمضان تری رل کے گئے کھلوتے ایو جے دے حق دے اندر جدا قرآن کھلا شفاعت کریندا ہوئے، اللہ دا رمضان بھی سفارے کھلا کریندا ہوئے، ایو جے مومن مواد مسلمان بندے دی زندگی دی عزت قدر دول پتہ اس رب نو ہی ہے جو اللہ نے کتنا عروج اور نصیب فرماونا ہے۔ ادو اللہ کریم نے سوڑے محمد الرسول اللہ نو اپنے عرش دے سامنے کھڑا چا کرنا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا کن تو یوم اذن خطیب ہو، ساری دنیا کھلوتی ہونی ہے، اتھے پیغمبر بھی ہونے تے پیغمبر دے دشمن تے سجن تے اپنے بگانے بھی ہونے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرماونا ہے آج ساری دنیا کٹھی ہوئی پئی ہوئی میرے پیغمبر والے سٹیج میں رب دے عرش والا لگا پیا ہے، صدارت بھی میں رب خود کرن والا، میرے سٹیج عرش دے سامنے کھلو کے آج قرآن پڑھ کے دنیا نو سنا تاکہ پتہ لگ جاوے آج کیڑا مائی دلالے میرے محمد دے قرآن پڑھے تے اعتراض کرن والا ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دل قیامت دی حالانکہ کسے دے خطاب دی ضرورت کوئی نہیں ہونی، اللہ نے تا خطاب دا ذکر فرماونا ہے، میں خطاب تا ہی کرنا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ میرے دربار دے اندر عزت قدر والے اوے لوگ جنہاں نے محمد دے قرآن نال وفا کر کے وکھا دیتا ہے۔ حالانکہ اتھے تک کیتے دی جزا یا سزا ملنی یوں کو جی ہو رہا نا، اتھے تقریروں دا موقع تو نہیں ملنا، مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یوم اذن خطیب ہو، یار وہ منظر ہی ویکھنا لاہور ہے جدہ خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ ہوئے تے سامعین ویچ 1.25 لاکھ تو زیادہ پیغمبر بھی سر ڈھا کے سن دے کھلوتے ہوئے، کیا ہی مقام ہو سی اس وقت میرے محمد پاک دا، اتھے وال کیڑا مائی دلال ہوئے جڑا اٹھی کے آکھے جو اسا تیرے قرآن نو سن دے، اتھے تا آتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنے آئے پائے محمد دا قرآن جتھے پڑھیں دا پہ ہوئے والغو فیے شور و غل شروع کر دیتا کرو، مگر جدا دن قیامت دی اللہ دی عدالت دے اندر محمد الرسول اللہ قرآن کھلا پڑھدا ہوئے اس وقت دل ٹھر دا پہ ہونا تا صدیق اکبر دا، عمر فاروق دا، عثمان و علی دا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا، ابو سفیان تے امیر معاویہ دا،
سعد ابن ابی وقاص دا تمام صحابہ کرام تے غلامان مصطفیٰ دا دل تے ٹھردا پیا ہونا ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے اے مومن دی صفت بیان فرمائی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدا مومن دے کن تے قرآن دی آواز پہنچ دیا ہے او تا دل تھر تھر ٹھرن لگ ویندا ہے، جھولن لگ ویندا ہے۔ مومناں دے دل تے جھول دے پے ہونے، مسلماناں دے دل تے جھول دے پے ہونے، تے جنہاں نے قرآن تے رمضان نال بے وفائی کیتی ہونی ہے انہاں دا اوتھے منہ کالا ہویا کھلوتا ہونا ہے، انہاں دے سیاہ منہاں نوں ویکھ کے میرے پیغمبر نے فرماونا ہے سوکن 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 چکھے کرو انہاں لانتیاں نوں، انہاں دا چہرہ بھی میں محمد نہیں ویکھنا چاہندا، مگر جڑے دنیا تے کالے ہن مگر قرآن نال تعلق تے جوڑ پیدا کیتی رکھے نے، دل قیامت دے دوپہراں تے چڑھے ہویا سورج بھی اودیاں کرناں نوں ویکھ کے شرما رہا ہونا۔ جڑا بلال سیاہی دی وجہ تو مشہور ہے نا کہ حضرت بلال بڑے سیاہ فام ہن، مگر دن قیامت دے چہرہ اتنا روشن ہو سی کہ او دیاں شوائیں تے کرنا تو سورج بھی شرما رہا ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک مثال دیندہ پیا، ورنہ دن قیامت دن نہ چاند ہونا تے نہ بولو سوگت ہر شاہ ہے ختم ہو رہی، یعنی شواج میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ حسن، کچھ چہرے روشنی تے ضیاء والے حسن، ضیاء والے روشن چہرے او حسن جنہاں دے دلہ دے اندر نور پیدا ہویا، نور انہاں دے دل وچ پیدا ہونا ہے جنہاں دے دل وچ نور ہے قرآن پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے جڑے حسن اتھے دنیا دوتے سفید چٹے گورے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم، ایو جائے لوگاں دوتے انج میں رب دی لعنت وسنی کہ غبارہ ترحقها قطرہ، انج معلوم ہو سی جی میں توے دا پچھلا پاسا ہے، سیاہ کالا ہو سی، کیوں اللہ انہاں دے چہرے تا سفید دنیا تے بڑا ہے، نہیں بڑے سونے خوبصورت حسین ہن، آج کیوں یہ کالے دھوں؟ اللہ نے فرمایا ہے ہم الکفرۃ الفجرہ، انہاں نے نہ میرے قرآن دی منی ہے نہ میرے بے مثال جوان دی سنت رو منے ہے۔ بھائیو اللہ دے مہمان دی عزت تے قدر کرو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، یہ بلبلا ہے، بلکہ یہ اکھ جڑی کھولی بیٹھے ہیں اس اکھ دے وچ کتنا گیپ ہے، ادھے انچ دا بھی نہیں بندا، اتنا ہے کہ نہیں؟ یہ اکھ اتلا چھپر تلواں چھپر وچالے گیپ ہے کہ نہیں؟ بند ہو جائے تو کاشا نظر آندی ہے، کاشا رہی انے بندے واسطے تو جہان ختم ہویا کہ نہ ہویا؟ اے تیری میری زندگی یہ کچھ فاصلے تے کھلی ہے، اتلا چھپر آخرت بڑا، تلواں چھپر دنیا بڑا، جدہ آخرت دنیا مل گئی ہر شاہ ختم ہو گئی، اے آنکھ جدہ بند ہو گئی تیرا جہان ختم، تے تو کڑی آکڑ جوادہ ہے، موت و حیات جو فاصلہ تا ادھے انچ دا بھی نہیں اللہ رکھیا، یہ کچھ فاصلہ ہے، کیڑی کبریائی تے تکبر تے آکڑ خانی جو زندگی نو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کچھ حیا کر، سونے محمد مصطفیٰ دی عزت شریعت اپنے سینے جو پیدا کر، اے رمضان المبارک آیا ہی اللہ اللہ، جدہ پھر عام طور تے ویکھیا کرو بازے افیسر ریٹائر ہونے لگے نا تو بڑی بڑیاں تقریبات کرے دے، پارٹیاں کر دے کہ نہیں کر دے، اے جی ساڑھے صاحب دی اختتامی پارٹی ہے جا رہے ہیں تے او انوائٹ انہاں نو کردا ہے جڑے اس دے
قریبی ہوئن تعلقدار ہوئن انجے سمجھو رمضان ویندا پیا تے وقت آخری پارٹی آندی پئی ہے عید الفطر دی تے اتھے اوہی بہ سکدے ہیں جنہاں نوں مہمان نے پسند کرنا ہے تے پھر بھی موقع ہے ہی اگر عید نو یا وڑے ہو نہ سوٹیاں سٹ کے اللہ فرماندا تاویں اساں تینوں روندا نہ ولائی سا ایڈی چھوٹ مسلمان نو اللہ دے تے پھر بھی اس تو فائدہ نہ حاصل کرے تو یقینی گل ہے پھر خداؤں مہر لگ گئی ہے اس بندے دی بخشش دی گنجائش کوئی نہیں عید الفطر دا بھائی پوچھتے پین بھی کہ ٹائم ہونا چاہیے ہے اجا تو جمعے دے ٹائم نو تو مکن دی ہو یار عید دا ٹائم پھر کتنا ہونا چاہیے ہے 9 بجے تک انشاءاللہ پڑھسائیں کیونکہ وہ دی وجہ یہ ہے بھئی ساڑھے ساتھی جڑے ہوندے انہاں کافی سفر کر کے آونا ہوندہ ہے تو انہاں دی کوشش یہ ہوندی ہے بھئی اسا اپنے جماعتی مرکز دے اندر جا کے عید الفطر ادا کریے اور زیادہ تر انہاں نو محبت ہوندی ہے بھئی چلو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو ہی ویکھ اسائیں عید بھی پڑھ اسائیں انہاں دے نال بھی ملاقات انہاں دے بیٹے نال بھی ہووے سی انہاں نو پھر جماعتی محبت بھی ہوندی ہے دینی لگن بھی ہوندی ہے کہ اساں جویں چلے لاون والیاں نو مرکز نال پیار ہوندا ہے انجے قرآن نال محبت رکھن والیاں نو بھی مرکز نال پیار ہوندا ہے اس واسطے وہ سارے ساتھی پھر کوشش کردے نے اسا عید اتھے ونج کے پڑھائیں انہاں دا خیال رکھ دے ہویا بے تاکہ وہ بھی آسانی نال پہنچ سکیں 9 بجے دا ٹائم ہے انشاءاللہ 9 بجے تک عید الفطر ادا کر دے سکیں ٹھیک ہے نا باہر والے تو آوے سن پہلے تسا دسو تسا آسو اتھاؤں والے اے جڑا انشاءاللہ کر دے نو ایتھوں میرا تھوڑا جا دل ڈولن لگ ویندا ہے بھئی یہ کوئی میرے نال کوئی بے ایمانی تو نہیں کروے آکھے کرو ماشاءاللہ کیونکہ آون دی توفیق کون دیندا ہے اللہ ہی دیندا ہے اللہ اللہ الوداعی دا ٹائم آیا ہے جتھے تعلق تے محبت ہوئے ایک واری ہاں حال ویندا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ عالیہ دے اندر تشریف فرمائے نبی علیہ السلام سخت بیمار ہیں حضرت امنا عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ بھی تشریف فرما ہن اسے کمرے دے اندر مگر حجرے دا دروازہ بند ہے باہروں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھیا جو کون ہے توجہ ہی نے اللہ دے محبوب محمد معصوم نو انہاں دی بیٹی حضرت فاطمہ فرماون لگی ابا مینوں معلوم ہوندا ہے کوئی دیہاتی جیا بندہ اعرابی جیا بندہ جیڑا ہے کدائیں تائیں بابے محمد دی تیمارداری کرن واسطے تا نہیں آیا بیمار پرسی کرن واسطے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چل گیا تے انہاں فرمایا نہیں میری دھی اے کوئی دیہاتی پچھڑ والا نہیں آیا کھلوتا اے تا او آیا کھلا ہے جڑا مینوں لوین آیا ہے مینوں لوین آیا کھلوتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہوڑو تیریاں میریاں جدائیاں دا ٹائم آ گیا ہے وچھوڑے دا ٹائم آ گیا ہے نکھیڑے دا ٹائم آ گیا ہے اے تا او آیا کھلوتا ہے کہ اس نے تا اللہ دے فیصلے نو سناونا ہے اس تے عمل کرنا ہے بھاویں دھیاں معصوم کرلاں دیاں رہ جاویں بھاویں گھر بار والے سارے روندے رہ جان مگر اے مینوں لے بغیر رہندا
اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ اے فرمایا ہے اس وقت اماں فاطمہ زارو قطار رونے لگ گئی ہے جدہ روندیاں دوپٹہ سج گیا ہے اس وقت اللہ دے پیغمبر نے انج ہاتھ دا اشارہ فرمایا ہے فرمایا تعال او میرا لفت جگر قرآن اللہ دے پاک پیغمبر دے اندر اور اتنی نفاست کمزوری آ گئی کہ اچھا بولن دی طاقت پیغمبر دے اندر نہیں آئے اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے کانوں میں بابے محمد دے ہوٹھاں تے رکھ جدہ ہوٹھاں تے کان رکھے آئے اللہ دے پیغمبر نے کئی گل فرمائی آئے بی بی فاطمہ تو زہرا رونا چھوڑ کے تے ہسنا شروع فرما دی اللہ دے پاک پیغمبر نے ولو اس نو بلوایا تے ولو دے کن گل کی دیا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرما دیا ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہ لگا کہ محمد سوڑے نے دھی دے کن کیڑی گل کی دیا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دیے انگل اتا کھڑی ہوئی ہے تے انگل کھڑی کر کے تے دعا پہ کرے دے اللہم الرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی تریویری جدہ پیغمبر نے ایو لفظ بولیا ہے انج انگل ہولے ہولے تلے آنی گئی تے ہاتھ بھی پیغمبر دا تلے جھک گیا ہے اس وقت امی عائشہ صدیقہ فرما دیا ہے میں دل دے اندر سوچیا کہ معلوم ہوندہ ہے کہ ہوڑ محمد کریم ساڑے کولو نہیں رہا اللہ دے گواہ ٹر گیا ہے امی عائشہ صدیقہ کولو پوچھیا گیا تو انہوں کیویں پتہ لگائی کہ محمد سائیں تے موت آ گئی ہے وہ اکھر لگیاں کہ اے میں خوش نصیب مسلمان دی ماں آخری ویلے محمد پاک میری چھاتی نال ٹیک لگا کے پیال جدہ تریویریو نا کہ اللہم الرفیق الاعلی والی دو ہاتھ بھی تلے آ گیا ہے تے سوڑے محمد مصطفیٰ دا سجے پاسے سر بھی جھک گیا ہے ایک تا اے میں ویکھے دعا میں نوتاں پتہ لگ گئے جدہ محمد کریم دا روح مبارک نکلے حجرہ سارا معطر ہو گیا میں جدہ خوشبو سنگی ہے میں نو یقین ہو گیا کہ اے خوشبو میرے محبوب دے روح دی ہو سکتی ہے یہ جیاں خوشبوئی دنیا تے تا نہیں مل سکتی لہذا محمد محبوب دا جدہ روح مبارک جسم مبارک تو الگ گویا ہے حجرے نوہی اللہ نے معطر کر چھوڑیا ہے خیر بہرحال جس وقت والامی عائشہ صدیقہ نے پوچھیا ہو میری تھی فاطمہ پہلے بابے محمد نے تیرے نال گل کی دیئے تو رو دی پئی آئے وال گل کی دیئے مسکرام لگ گئی آئے تیرے نال اس کیڑی گل کی دی آئے اس وقت اما فاطمہ فرماوے لگی میں نو بابے محمد نے بلا کے میرے کان چاکھے اچھا میری دھی میں نو مل لے میرے ان ونجن دا ٹائم آ گئی جدہ انہوں نے مینو اے آکھیا میں زارو قطاروں میں لگ گئیاں جدہ مینو روندیاں ویکھے بابے محمد الرسول اللہ نے وال مینو بلا کے تے میرے کان جو انہوں نے فرمایا میری دھی رو نہیں میرے خاندان وچو سب تو پہلے اٹھے جنت ملاقات ہو سی تا تیری میری ہونی ہے جدہ بابے محمد نے گل کی دیئے ملاقات دا دسیا ہے والو میں نو رون پھول گیا تا خوشی تو مسکران لگ گئی جدہ اجدہ بھی چھوڑا آندھے ہانو چھکی لگ دیا ہے اجدی
ایسیاں جدائیاں آئیں کہ عمر فاروق جی ابھی آدھا کھلوتا ہے حضرت بونو کہو جس نے محمد دے پارے آکھیا کہ موت آ گئی او دا سر میں قلم کر دیوڑا اپنے ہوش و حواس روئی کھو بیٹھا محمد دی غم تے شدت صدمہ موت دی وجہ تو تلوارہ لہرا رہا ہے اللہ فرماندا ہے چھکی اتھے لگ دی ہے جتھے تعلق تے جوڑ مضبوط ہوئے جتھے محبت تے قلبی موجود ہوئے کہ تیرے دل دے اندر جدائی دا احساس ہے اسے نو ہونا ہے جیندی قرآن نال محبت ہوڑی ہے جیندی رب دے رمضان مہمان نال محبت ہوڑی ہے او دا دل دا روندا پیا ہونا ہے کہ رب دا آیا مہمان میں نو چھوڑ کے جا رہا ہے پتہ نہیں ول زندگی دے اندر ملاقات ہو سی یا نہ ہو سی او مسلمان او ہڑ بھی ویلائی رٹھے خدا نو منا لے رب دے مہمان دے پیرہ تے ڈھائے کے او دی عزت دے قدر چکر متھا رگڑ خدا دے گھر دے اندر ہنجو وہاں کے منا لے کہ روڑ نہیں آندہ منہ تا ڈنگا کر کے خدا نو چوی کھا اللہ فرماندہ میری رحمت تیری منتظر ہے ایک واری آون دت والا تتو بڑ تیرے آون وچ تا ڈھل ہو سکتی ہے ساڈا رحمت نال نوا کے صاف کرنے چ ڈھل لگڑی کوئی نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امنا عائشہ صدیقہ تو ستے میں سوچ نہیں سکتے کہ انہوں دا محمد نال کتنا تعلق آئی صحابہ کرام دی کتنی محبت تے لگن آئی تے اس لگن دا اہم سبب کیا ہے وہ ہے رب دا قرآن کڑی کتاب ہے ورنہ 40 سال تا سونا محمد پاک پہلے ہی اپنی برادری چ رہے ہیں مگر اے محبت اے وجود مصطفیٰ اچ کشش کسے نو چھپ کے محمد دے قدمہ دا غلام بنا دے بڑا اے اللہ نے موجزہ رکھے ہے تو صرف اپنے قرآن چ رکھے ہے کیڑی کتاب ہے اللہ دے قرآن نال تعلق زیادہ پیدا کرو رمضان نال محبت پیدا کرو اس دی عزت تے قدر کرو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا اس نو مناون دی کوشش کرو پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر اے بہارا نصیب ہو سن یا نہ ہو سن اور بالخصوص 2 دن تقریباً رہ گئے 2 ہی رہ گئے نا آج 28 رمضان نہیں 29 تے 30 تو سب کوشش کرے تو انشاءاللہ 29 دا ہو گئے دعا تو ساڑی یہ ہونی ہے ایک پہلے کھانے ہیں تو ایک ونجن لگے ہیں کھا لیں گے اللہ کرے تو پورے 3 ہو جاویں انہاں 2 دہاڑیاں جی کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھو تلاوت قرآن کرو اس تو فارغ ہو تب آوے اپنے کاروبار ودے کر دے ہو ٹر دے پھر دے ودے ہو محمد تے درود ضرور پڑھتے رہنا کرو تے درود شریف من گھڑت نہ ہوئے او درود شریف جڑا نماز تحیات بہ کے پڑھتے ہو اس رو آکھے ویندا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہون تا پڑھو جہاں کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انہا آخری دینہ دے وچ کثرت نال درود شریف پڑھو دوسرا کثرت نال کوشش کرو یہ 10 روپیے کسے یتیم دی تلی تے رکھ سکتے ہو ضرور رکھو اللہ دے رستے تے خرچ ضرور کرو کسے نو اگر پانی دا گھٹ پیوا کے افطاری کرا سکتے ہو ضرور کراؤ اور اے انجے سمجھو آخری تحفے رمضان المبارک دے ایک تو کثرت نال درود پڑھو اور جتنا ہو سکتا انہیں یتامہ مساکین غربا
مستحق لوگ جڑے انہاں نو کپڑے لے کے دیو، انہاں نو کھانا کھواؤ، انہاں نو پیسے نال انہاں دی امداد کرو، مگر مستحق لوگاں نو اے کم زیادہ کرو، ہو سکتا ہے آخری دن وچ اللہ پاک تہاڈی ساری مغفرت فرما دے۔ اللہ شاء معاف فرمائے سانو یار، ڈھڈو آکھیا کرو آمین۔ ایک باری فرشتے نو پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ آمین آکھڑ والا سوٹیاں سٹی بیٹھا ہے۔ اللہ شاء سارے نو معاف فرمائے، اللہ شاء ساری مغفرت فرمائے۔ میری تا دعا ہے اساں سارے نو اللہ جنت جو اتھے کوٹھا دے وے جتھے محمد دا دیدار بھی نصیب ہوتا رہ جائے، کیونکہ جہنت دی بہار ہے تو محمد مختار ہے، جنت دی رونق ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ شاء ہر مومن نو دیدار مصطفیٰ جنت جو نصیب فرمائے۔ ایتھے تھوڑی آمین آکھی دے جڑا ایتھے دنیا تے تے نہیں کرے دے رہا دے، اور جڑے آتے نے آئے بھی آ گئے اور باقاعدہ کرسی بھی رکھی وئی دی ہے، ممبر خالی چھوڑیا ویندا ہے جو اتھے محمد الرسول اللہ دی آمد ہے۔ تے جے کر کوئی پوچھے چاہ بے کتھے ہیں حضرت اساں بھی دیدار کرنا چاہنے ہیں تو کہ آدن اے اکھ اے تواڈی اکھ ویکھن والی بھی نہیں، یعنی اساں ایڈے غلیظ ترین ہونے ہیں کہ ابو جہل ویکھ لے ساڑی اکھ نہیں ویکھ سکتی۔ بھائیو اس غلاظت بھرے نظریات تو توبہ کرو، محمد دی سچی عزت تے قدر کرو، اور اے بھی شکر کرو جو اساں اج محمد کریم نو نہیں ڈٹھا۔ ایمان بالغیب دی لذت ہی اور ہوتی ہے، یہ مزہ اس لئے آسی جدہ جنت جو محمد نو اللہ سورج طرح ابھار کے کھڑا کرے سی، تے پھر اے ویکھن تے دیدار محمد دے دیوانے انو نصیب ہو رہا ہے، یہ دا مزہ ہی اور ہو رہا ہے۔ اللہ نو کسے ڈٹھا ہے بولو، مگر اللہ فرماندہ دن قیامت دے میں انہوں نے اپنا آپ لکھائی سا جنہوں نے میرے محمد تے میرے قرآن دی عزت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ فرمائی سی مومن نو اے تیری اکھ تا میں نے جیڑی دنیا تے بنائی آئی اے تا میں نے ویکھ سکتی نہیں، اے انج کر کے اتا ویکھ۔ اللہ اپنی خاص تجلی مسلمان دی اکھ سٹے سی، جدہ اکھ پہ سی اس وقت اللہ اپنے جلال دے پردے ہٹاون تو پہلے آسی اوہ تو جس خدا تے ایمان لے آیا ہے، اوہ جس رب دے قرآن نو منیا ہے، اوہ جس محمد نو بن دیکھے رسول منیا ہے، اس رب نو تسا ڈٹھا ہاں، انہوں نے آکھا نہیں، اللہ نے اس وقت پردے ہٹا کے اکسی الہ ربہا ناظرہ، آج اس رب دا دیدار رج کے کرنا ایک انہوں نے نصیب ہو رہا ہے جنہوں نے رب دے قرآن دی عزت کر کے لکھائی ہو رہی ہے۔ تو اس لئے کیڑا مزہ آدھا پہ ہو سی ادو بندہ محمد کریم نو ویکھے تھے ادو محمد نو گلن والے نو ویکھے، اے شان و شوکت انہاں لوگاں نو نصیب ہو رہی ہے جنہاں لوگاں نے مسلمان سڑا کے تے پھر رب دے قرآن تے رب دے مہمان رمضان دی عزت کی دی ہے۔ اللہ نے رمضان تے قرآن نو کٹھا کر چھوڑیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جیڑا قرآن نال وفا کرے سی وہ میرے مہمان دا بے وفا ہو سکتا ہی نہیں ہے، جیڑا قرآن دا بے وفا ہو سی وہ میرے رمضان نال وفا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ بھائیو اللہ دے مہمان دی عزت کرو، اللہ دا قرآن بھی مہمان ہے، اس بھی چلا جامنا ہے جدہ قیامت آمنی ہے، اس دے حروف اٹھ ہوئی سن، خالی ورکے پہ ہو سن، خالی قطع پہ ہو سی، اس مہمان دی بھی عزت تے قدر کر، اے تینو دے سے سی کہ رب دے مہمان آئے دی عزت کرنے دا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ انجھے کرے سو آکھو ماشاءاللہ، جیڑے منی بیٹھے ہو اچھا چا آکھو ماشاءاللہ، تاکہ رب دے فرشتے ہی گواہ ہو جاوے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
جتھے اللہ دے قرآن نال اللہ دا رسول اللہ دا ذکر ہوندا پہ ہوئے نا، اللہ سپیشل فرشتیاں دی فورس نو بھیجیندا ہے کہ تسا دنیا تے ونجو تے اتھے بہ کے تے میرے انہاں بندیاں دا ذکر سنو جڑے میں رب دا قرآن پڑھ کے ذکر میرا بیٹھے کرے۔ اسا رب دا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں تے ذکر بھی کہیں دا کرے دے بیٹھے ہیں۔ بولو یار، اللہ دا قرآن ہی پڑھنے آئے نا۔ اچھا مینوں تسا دسو، میں آج توڑی اپنے پیو دا یا اپنے بزرگاں دا یا استاداں دا کدی تانوں آکھیا جو انہاں دا فتوی اے لکھیا پیا ہے؟ ہمیشہ تانوں یا قرآن سنایا جاندا ہے یا سوڑے محمد دی مقدس زبان پڑھ کے سنائی جاندی ہے۔ تو یقینی بات ہے میرا ایمان مندہ ہے جو اللہ دے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ دا قرآن جتھے پڑھیتا ہے اتھے رحمت الہیہ دے فرشتے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ تو او اسا تسا سارے دیاں بوتھیاں ریکارڈ بیٹھے کرے دے، کیڑا کیڑا بیٹھا ہے، اور اے او ویڈیو پہ بن دیئے جیڑی قیامت توڑی ڈیلیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نو ڈیلیٹ کرنا ہی تا اپنی توبہ نال کر لائے، اینو اگر مٹاونا ہی خدا کو معافی مانگ کے مٹا لائے، ورنہ اے ثبوت ایسا خدا دے دربار پہ ہے کہ اتھے مزید کسی دی شہادت تے گواہی دی ضرورت کوئی نہیں ہونی۔ تے جنہ بندے نے اللہ اللہ، یہ حدیث مبارک بہت بڑی لمبی چوڑی ہے، مختصر کریے۔ یہ جڑے فرشتے آئے بیٹھے نا، یہ سارا ریکارڈ جس وقت اسا جمعہ تو فارغ ہو سائیں، جس لئے اسا جمعہ پڑھ سائیں نا، یہ فرشتے بھی ساڑی اقتداء ہے نماز کھلے پڑھتے ہو سائیں۔ دیکھو ایماندار دی کتنی عزت ہے، میرے جیا گناہگار مسلح تے کھلوتا ہوئے تے فرشتہ سیرت میرا مقتدی بڑے کھلوتا ہوئے۔ اے شرف اللہ انسان نو بخشے ہے، مسلمان نو بخشے ہے۔ جیڑی عزت بندے دی ہے او عزت نوریاں دی، او آکھو نہیں ہاں، اے جڑے آدھن نا سونا محمد نوح روم، یہ بہت بڑے بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ جیڑا شرف اللہ نے بشر نصیب فرمایا ہے، اے شرف اللہ کسے نوریاں دے سردار نو بھی نہیں بخشیا۔ خیر بہرحال یہ ریکارڈ لے کے ویسن جس لئے اللہ پاک نو وکھاؤں وہ عالم وہ حالانکہ اللہ پاک دا ساریہ جاندہ ہے۔ انہوں نے آکھنا ہے، اللہ نے پوچھنا سناؤ کہ حال آئی میرے بندے آدھا، انہوں نے آکھنا ہے یا اللہ سا فلانی مسیح تج گیا، اتھے تے ایک مولوی بٹس بکواسات تے خرافات تے یارویں دیا فضیلات تے کول خانیاں تے ختمہ تے تیجے نو لگا بیٹھا سو